اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاک اسلامک سٹائل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، 2024 کا سورج طلوع ہوتے ہی ایک اور قیامت کی نشانی پوری ہو گئی۔ سعودی عرب کی سرزمین پر حرمین شریفین میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس نے عالم اسلام کو حیران و پریشان کر دیا ہے، کیونکہ سعودی حکومت کے اقدامات پچھلے چند سالوں سے تشویشناک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، غیر مسلم خواب میں تو سوچ سکتے ہیں مگر حقیقت میں ہونا ناممکن ہے، مگر سعودی حکومت نے وہ کر دکھایا ہے۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کی ہے۔ دوستو، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضرت طلحہ بن مالک کی ایک لونڈی تھی، وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے طلحہ بن مالک سے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ربانی ہے کہ عربوں کی ہلاکت قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حال ہی میں سعودی حکومت نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ناظرین، بھارتی وزیر اور سابقہ اداکارہ سمرتی ایرانی کا دورہ سعودی عرب، جس نے عالم اسلام میں ہنگامہ مچا دیا ہے، کیونکہ اس غیر مسلم عورت نے بھارتی وفد کے ساتھ اس جگہ کا دورہ کیا جہاں تک جانے کا آج تک کسی غیر مسلم نے خواب بھی نہیں دیکھا۔ بھارتی وفد نہ کہ صرف مسجد نبوی میں گیا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنائی گئی پہلی مسجد قباء کے ساتھ ساتھ احد پہاڑ کی طرف بھی گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر نہ صرف غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے بلکہ وہاں پر چوری چھپے آنے والوں کو سخت سزائیں دینے کا بھی انتظام ہے۔ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرتا چلوں کہ یہ دنیا کی واحد عورت بن گئی ہے جو ننگے سر مقدس مقامات کے قریب گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی حکم عدولی کی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں تو اس سال یعنی کہ سن 9 ہجری کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین کا داخلہ تمام حرمت والی جگہوں پر ممنوع ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کے ویزے پر یہ صاف لکھا ہوتا ہے کہ کن کن جگہوں پر غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے، بلکہ غیر ملکی سفارتکار بھی اس سے مستثنی نہیں ہیں، اور جو مقامات ممنوع ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ ان کے شروع ہوتے ہی وہاں پہ بڑی بڑی تختیاں لگی ہوتی ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ سعودی حکومت نے امریکی سفارتکاروں کو بھی ہدایت کر رکھی تھی کہ کوئی بھی امریکی اگر سعودی عرب جائے تو مذہبی مقامات میں داخلے سے گریز کریں۔ سعودی عرب کی سیر کو آنے والے تمام ممالک کو یہ احکامات جاری کیے ہوتے ہیں کہ مرکزی مدینہ المنورہ اور مرکزی مکہ المکرمہ مذہبی مقامات پر غیر مسلموں کی مکمل پابندی ہے۔ ناظرین، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ یہ ہمارے مذہبی مقامات ہیں۔ 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حرم پاک میں مشرکین کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا تھا۔ حکم ہو رب کریم کا، ہم کون ہوتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے والے؟ ناظرین، عربوں کو تمام عالم پر افضلیت اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی عرب سے ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری پہلی کتاب قرآن پاک بھی عربی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دیا کرتے تھے۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں سعودی عرب اور عربیوں کے متعلق احادیث مبارکہ جو قیامت سے پہلے پوری ہوں گی، ان نشانیوں میں سے اکثر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یا پھر ظاہر ہو رہی ہیں۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے بتلایا کہ اونٹوں اور بکریوں کو چرانے والے چرواہے
جو برہنہ بدن ہوں گے اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں تعمیر کریں گے اور اس پر فخر بھی کریں گے۔ دوستو، اگر ایک نظر گھمائی جائے تو سعودیہ کے ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ عروج پر پہنچ چکا ہے، اور دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، مگر اس کے مقابلہ میں جدہ میں شہزادہ ولید بن طلال نے اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو اب زیر تعمیر ہے، اور عرب عمارتیں دنیا میں سب سے زیادہ اونچی بن چکی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ اب پورا ہو چکا ہے۔ آپ کی یہ پیشین گوئی عروج کمال پر ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرزمین عرب قیامت سے پہلے دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی عرب کی سرزمین سرسبز تھی اور بعد میں ریگستان میں تبدیل ہو گئی، اور آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سعودیہ اور عرب امارات میں بہت زیادہ بارشیں شروع ہو چکی ہیں۔ جدہ اور سعودیہ کے جزیرے ٹیکنالوجی سے سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اب وہ قدرتی طریقے سے بھی سرسبز ہو رہے ہیں۔ گندم کی فصل میں سعودیہ خود کفیل ہونے کے ساتھ ساتھ سعودیہ کے پہاڑ بھی سرسبز ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے یہ پیشین گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو ہم خود اپنی نظروں کے سامنے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ روایات کے مطابق ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ عرب قبائل مشرکین سے مل جائیں گے اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ تو ناظرین، دبئی میں حال ہی میں ایک مندر قائم کیا گیا ہے جس میں بتوں کی پوجا کرتے ہوئے ابھی لوگ ان کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر شام میں سلامتی نہیں ہوگی تو کہیں بھی نہیں ہوگی، اور یہ آخری معرکہ بھی ہوگا۔ زین، اس کے ساتھ ساتھ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ابھی باقی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، جیسے ہی تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں، اسی طرح قیامت کی بڑی نشانیاں بڑی تیزی سے نمودار ہوں گی۔ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے دانے ایک دوسرے پر گرتے ہیں، اسی طرح یہ نشانیاں بھی یک کے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی۔ ناظرین، 2024 قیامت کی نشانیاں پورے ہونے کا سال ہے۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں اور کسی کا بھی حق نہ ماریں۔ کیوں؟ کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ برائے مہربانی اسے سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو سکے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔